فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا قال رسول اللہ فاطمہ بعزت منی، تو ہے لطف حیا کا سر چشمہ، تیری چادر میں عصمتوں کا راز، اور اب کیا کہوں علی سا امام، تیرے آنچل میں پڑھ رہا ہے نماز۔ حضرت شعور گوپال پوری کلیات شعور سے ماخوذ۔ تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی، ترتیب و ترجمہ و تحقیق حجت الاسلام آقائے شفیعی شہروردی، ترجمہ سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری، طباعت جماعت الثانیہ 1434 ہجری، پیشکش موسوس میراث نبوت قم المقدسہ ایران، ناشر قرآن و اطرت فاؤنڈیشن، علمی مرکز مدرسہ حجتیہ قم ایران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عاشقوں اور چاہنے والوں کی خدمت میں سن 1432 ہجری کے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مصباح الاحکام نامی کتاب پیش کی گئی، اور اب امسال کے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے یہ ناچیز ہدیہ پیش ہے، اس امید کے ساتھ کہ قاہرین کرام ارکان ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سید شمع محمد رضوی، بانی و مؤسس قرآن و اطرت فاؤنڈیشن قم ایران۔ عرض مترجم۔ تاریخ عالم و آدم کی عظیم خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دختر پیغمبر اسلام، زوجہ امیر المومنین اور 11 اماموں کی مادر گرامی ہیں۔ آپ کی وقی شخصیت انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ نے ام ابیہ کا لقب پایا۔ آپ نے اسلام کے تحفظ میں اس قدر سرگرمی دکھائی کہ بارہا رسول خدا نے آپ کے متعلق فرمایا فداہا ابوہا، فرمایا مسلمانوں کے تمام فرقوں کے عظیم اور مستند علماء نے نقل کیا ہے کہ رسول نے آپ کے متعلق فرمایا تم سید نساء العالمین ہو۔ آپ نمونہ تقوی، معیار عبادت اور اعتبار شہامت تھیں۔ عفت و متانت اور تدبیر آپ کی سیرت کے نمایاں ترین جوہر ہیں۔ آپ نے بیٹی کی حیثیت سے رسول خدا کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، زوجہ کی حیثیت سے امیر المومنین کے ساتھ جہاد میں ہاتھ بٹایا، اور ماں کی حیثیت سے تحفظ اسلام کا ابد آثار اقدام یوں کیا کہ حسنین کی پرورش پرداخت کی۔ تحفظ ولایت کے سلسلے میں آپ کی آواز اولین آواز تھی۔ آپ کا جہاد اولین جہاد تھا، اور ولایت امیر المومنین پر مر مٹنے والی پہلی شہیدہ تھیں۔ فدق کے سلسلے میں آپ کا جہاد و احتجاج اس قدر عمیق اور ہمہ جہت تھا کہ باطل بھی کف افسوس مل کر اس بات و اعتراف حق پر مجبور ہو گیا۔ انداز پیکر میں ایسی جامعیت تھی کہ آج بھی زبان زد خاص و عام ہے۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت کی زندگی و بندگی اور جہاد و دفاع کے بعض گوشے علامہ امینی نے اپنی گراں قدر کتاب الغدیر میں قلم بند کی ہیں۔ اس کتاب میں پراگندہ طور پر حضرت فاطمہ کے سلسلے میں مطالب مذکور تھے، جنہیں حجت الاسلام آقائے شفیعی شہروردی نے ترتیب و تحقیق کے بعد کتابی شکل دی ہے اور شیعت کے لیے بہترین ذخیرہ فراہم کیا ہے۔ آپ نے کتاب غدیر سے 27 موضوعات مرتب کی ہیں جو عربی اور فارسی زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ ناچیز نے تمام موضوعات کو اردو میں منتقل کیا ہے، عنقریب ایران سے شائع ہونے والے ہیں، جس کی ایک کڑی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے پیش ہے۔ دعا ہے بارگاہ پر معصومہ کونین میں
شرف قبولیت سے ہمکنار ہو۔ والسلام سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری۔ پیش گفتار معصومہ کونین جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ خیر۔ چونکہ یہ کتاب ایام فاطمیہ اور جناب فاطمہ کی شب شہادت پہ مکمل ہوئی ہے، لہٰذا یہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس خاتون نے امیر المومنین کی حمایت و ولایت کی راہ میں رسول خدا کے بعد نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی اور اسی راہ میں شہید ہو گئیں۔ یہ خاتون قلب اور جان رسول اکرم تھی، ان کی اذیت رسول خدا کی اذیت ہے۔ یہ رسول خدا کی پارے تن ہے، ان کی ناراضگی رسول خدا کو ناراض کر دیتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الفصول المہمہ صفحہ نمبر 150، صفحہ نمبر 144، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228، نور الابصار صفحہ نمبر 45 اور صفحہ نمبر 96۔ یہ حوریہ انسیہ رسول خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب خاتون تھیں۔ خداوند عالم ان کی ناراضگی پر ناراض اور ان کی رضائیت پر راضی و خوشنود ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1361، حوالہ نمبر 3510، خصائص نسائی 35، خصائص امیر المومنین صفحہ نمبر 167، حوالہ نمبر 135، سنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97، حوالہ نمبر 8371۔ فاطمہ ایسی پاک و پاکیزہ ہیں جن کی ذریت پر خداوند عالم نے آتش جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، حوالہ نمبر 4730۔ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ذخائر العقبی صفحہ نمبر 39، تذکرۃ السبت صفحہ نمبر 175، صفحہ نمبر 310، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، سوائق صفحہ نمبر 105، صفحہ نمبر 175۔ وہ خاتون سیرت و صورت اور قیام و قیود کے اعتبار سے رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165، حوالہ نمبر 4726۔ اور آن حضرت نے انہیں صدیقہ کہا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 403، حوالہ نمبر 6953، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 40، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 657، حوالہ نمبر 3872۔ ترمذی نے اسے احسن کہا ہے۔ افسوس کہ ان فضائل و کمالات اور وہ سفارشیں جو رسول خدا نے آپ کے سلسلے میں کی تھیں، امت نے کسی کو بھی اہمیت نہ دی۔ چنانچہ امیر المومنین کو بیعت کے لیے اونٹ کی مہار کی طرح کھینچتے ہوئے مسجد تک لے گئے اور خانہ وحی میں آگ لگا دی۔ کتاب کا حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ عمر آگ لے کر آئے تاکہ گھر میں آگ لگا کر گھر کو اہل خانہ کے اوپر ڈھا دیں۔ جناب فاطمہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، میرے گھر میں آگ لگانے کے لیے آئے ہو؟ کہا، ہاں، مگر یہ کہ زمرے میں داخل ہو جاؤ جس میں امت داخل ہوئی ہے، یعنی بیعت کر لو۔ کتاب کا حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87، تاریخ الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1207، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ اس سیاسی گروہ کے لیڈر نے آگ اور لکڑی منگوا کر کہا، خدا کی قسم تمہارے ہمراہ گھر کو آگ لگا دوں گا ورنہ بیعت کے لیے باہر نکلو، یا یہ کہا گھر کو اس میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ جلا دوں گا۔ ان سے کہا گیا اس گھر میں فاطمہ ہے، کہا وہ
کہا فاطمہ ہیں تو ہوا کریں. اللہ اکبر. کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، حوادث سن 11 ہجری، الامامہ والسیاسیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 68، خطبہ نمبر 66، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1205، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112۔ عمر حضرت علی کے گھر کی طرف آئے تاکہ گھر اور اس میں موجود تمام لوگوں کو جلا دیں۔ اچانک جناب فاطمہ نے انہیں دیکھا۔ عمر نے ان سے کہا جس میں امت کے افراد داخل ہیں اس میں داخل ہو جاؤ۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ ابن شاہانہ حاشیہ کامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 164، روضۃ المناظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189، حوادث سن 11 ہجری۔ ہاں رسول خدا کے گوشے دل کی غمگین اور دلخراش نالہ و شیون کی آواز سنائی دی۔ وہ گھر سے باہر نکلی اس عالم میں کہ گریہ کناں تھی اور فریاد کر رہی تھی، بابا اے رسول خدا، آپ کے بعد خطاب اور ابو قحافہ کے بیٹے نے مجھ پر کیا کیا مصیبتیں نہیں ڈھائیں۔ کتاب کا حوالہ ہے الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1206، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115، الامام علی عبد الفتاح عبد المقصود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، مجلد نمبر 1 صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ حضرت فاطمہ بنی ہاشم کی عورتوں کے ہمراہ گریہ کناں تھیں۔ وہ بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں اور فریاد کر رہی تھیں، تم اے ابو بکر کتنی جلدی رسول خدا کے اہل بیت پر حملہ آور ہو گئے۔ خدا کی قسم اب میں مرتے دم تک عمر سے بات نہیں کروں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، خطبہ نمبر 26، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49، خطبہ نمبر 66۔ یہ شرح نہج البلاغہ میں۔ عصر حاضر کا مصری شاعر دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دیتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے محمد حافظ ابراہیم مطوفی 1933 1351، غالباً یہ 1351 ہجری اور 1933 عیسوی، اور فراموش شدہ مظالم کو دہراتا ہے۔ خدا کی قسم اس کے شعلے ابھی کم نہیں ہوئے ہیں اور یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں، اور اس ظلم کی یاد مٹنے والی نہیں ہے، اور وہ اور اس کے ہم فکر ان مظالم پر افتخار کرتے ہیں، اور وہ اپنے قصیدہ عمریہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، بے شرمی کی انتہا کر دیتا ہے۔ اور بات یوں ہوئی کہ عمر نے علی سے کہا، دونوں ہی بڑے شریف و عظیم تھے، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی، اگر تم نے بیعت نہیں کی میں تمہارا گھر جلا دوں گا اور اس میں تم کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کی پارے جگر اس گھر میں موجود تھیں۔ یہ بات سوائے ابو حفص عمرہ کے کوئی دوسرا عدنان رسول کے جد اعلیٰ کی اولاد کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس منحوس دیوان کا شاعر دمیاتی ان اشعار کے ذیل میں لکھتا ہے، مقصد یہ کہ اس گھر میں دختر رسول کی موجودگی بھی اس بات کا موجب نہ بن سکی کہ علی عمر کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اپنی شرح صفحہ نمبر 39 پر۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ابن جریر طبری کی روایت میں مغیرہ زیاد بن کلیب سے منقول ہے کہ عمر بن خطاب علی کے گھر کی جانب روانہ ہوئے، وہاں طلحہ و زبیر اور کچھ مہاجرین موجود تھے۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ گھر کو جلا دوں گا ورنہ بیعت کے لیے باہر نکلو۔ یہ سن کر زبیر تلوار لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔
اگر سند روایت میں زیاد سے مراد زیاد حنظلی ابو مشر کوفی ہے تو وہ موثق ہے، اور ظاہراً طبری نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے۔ خاندان وحی سے انتقام لینے کا ایک دوسرا بہانہ فدق بھی تھا۔ بخاری وجوب خمس کے بارے میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں، فاطمہ بنت رسول خدا نے حضرت کی وفات کے بعد ابو بکر سے چاہا کہ ان کی میراث اور رسول خدا نے جو کچھ انہیں دیا تھا اور جو کچھ بطور میراث باقی چھوڑا تھا انہیں تقسیم کریں۔ ابو بکر نے کہا بے شک رسول خدا نے فرمایا ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ غضبناک ہوئیں اور ابو بکر سے دوری اختیار کر لی۔ وہ اپنی وفات تک ابو بکر سے دور رہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1126، حوالہ نمبر 2926۔ نیز غزوات کے ضمن میں باب جنگ خیبر میں عائشہ سے نقل کرتے ہیں، بے شک پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے دور ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے بات تک نہیں کی۔ وہ رسول خدا کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو علی نے انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا اور ابو بکر کو اس بات کی اطلاع نہیں دی اور خود ہی ان پر نماز پڑھی۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 196، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1549، حوالہ نمبر 3998۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29، حوالہ نمبر 52۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، حوالہ نمبر 26، صفحہ نمبر 18، حوالہ نمبر 56۔ اپنے وقت کے حکام سے جناب فاطمہ کی ناراضگی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں رات میں دفن کیا جائے اور ان میں سے کوئی بھی ان کے کفن و دفن میں شریک نہ ہو۔ انہوں نے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ خود ابو بکر کی تو بات جانے دیجیے، ابو بکر نے ان پر نماز نہیں پڑھی اور وہ رات ہی میں دفن ہوئیں اور ابو بکر کو اس امر کی خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی نے ان پر نماز پڑھی اور خود ہی اسمہ بنت امیس کے ساتھ مل کر انہیں غسل دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29-30، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، حوالہ نمبر 4764 اور 4769، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ سیرہ حلبیہ کے مطابق واقدی کہتے ہیں ہمارے لیے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کو رات میں دفن کیا اور ان پر نماز پڑھی۔ ان کے ہمراہ فضل اور عباس تھے، انہوں نے کسی کو بھی خبر نہیں کی۔ کتاب کا حوالہ ہے السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ کیوں رسول خدا کی پارہ تن رات میں دفن کی گئی اور ان کی قبر مخفی رکھی گئی؟ جناب فاطمہ کی آہ سے پناہ جب وہ اپنے والد گرامی کی قبر پر کھڑی ہو کر ایک مشت خاک اٹھاتی تھیں اور اپنی آنکھوں پر مل کر گریہ فرماتے ہوئے کہتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ملاحظہ و اسی کتاب کا صفحہ نمبر 174۔ جو بھی رسول خدا کی مٹی کو سونگھے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی، ہاں اس کے بعد وہ کبھی کسی خوشبو کو نہیں سونگھے گا۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دنوں پر پڑتیں تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حیدر کرار کی دلی فریاد سے پناہ کہ جو فاطمہ زہرا پر گریہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے اور بہت جلد آپ سے ملحق ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ، میری قوت صبر آپ کی منتخب روزگار دختر کے بارے میں ختم ہوئی جا رہی ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑے دے رہی ہے۔ صرف سہارا یہ کہ جب میں نے آپ کے فراق کے عظیم صدمے اور جان کا حادثے پر صبر کر لیا ہے تو میں اس مصیبت پر بھی صبر کر لوں گا کہ میں نے
میں نے ہی آپ کو قبر میں اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ بہرحال ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کے بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ آج جو امانت مجھ کو سونپی گئی تھی وہ مجھے واپس لے لی گئی، اور جو چیز میری تحویل میں تھی مجھ سے مانگ لی گئی۔ اب میرا رنج و غم دائمی اور میری راتیں کروٹوں میں گزریں گی جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ پہنچا دے جہاں آپ کا قیام ہے۔ عنقریب آپ کی دختر نیک اختر ان حالات کی اطلاع آپ کو دے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے اس پر ظلم ڈھانے کے لیے اکٹھا ہو گئی تھی۔ آپ اسی سے پوچھیے اور جملہ حالات دریافت کیجیے۔ افسوس کہ یہ سب اس وقت ہوا جب آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی اور ابھی آپ کی یاد تازہ تھی۔ میرا سلام ہو آپ دونوں پر، اس شخص کا سلام جو رخصت کرنے والا اور الوداع کہنے والا ہے۔ یہ سلام نہ خوشی کی وجہ سے ہے اور نہ ہی دل تنگی کی وجہ سے، اور میں اگر اس قبر سے واپس چلا جاؤں تو یہ کسی دل تنگی کا نتیجہ نہیں ہے، اور اگر یہیں ٹھہر جاؤں تو یہ اس وعدے سے بے اتنائی نہیں ہے جو پروردگار نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ پھر قبر فاطمہ کے قریب یہ اشعار پڑھے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اعلام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1222، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131۔ ہر دو دوست اور ہر دو رفیق کی رفاقت جدائی پر ختم ہوتی ہے، اور ایسی رفاقت کم ہے جو موت تک جاری رہے۔ ہاں، ایک کے بعد ایک میرے رفیقوں کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی رفاقت دائمی نہیں ہے۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب ولایت امیر المومنین کے دفاع اور اہل بیت کے مناقب اور ان کے دشمنوں اور مخالفوں کے متعین بیان کرنے کا ذریعہ ہو، اور مدافع ولایت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رضائیت کا موجب قرار پائے، اس لیے کہ ان کی رضائیت خدا کی رضائیت ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس مقدمے کا حسن اختتام فقہ امارہ کے شعر پر ہوتا ہے۔ کتاب کا محمد حسن شفیع شہروردی قم مقدس موسوسہ میراث نبوت جمادی الاول 1428 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کو باقاعدہ آغاز پارٹ نمبر 2 سے کریں گے۔